السلام علیکم ناظرین، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ٹی وی اوجانی۔ ناظرین، آج کا یہ میرا موضوع ہے کلاس 12 کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں جو 2021 میں بہار بورڈ کا جو ایگزام ہونے والا ہے ان کے اوپر میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ جو سامنے آپ کو کتاب دکھ رہا ہے، اس کتاب کا نام ہے کہکشاں حصہ 2، جو کہ میرا کہانی چلے گا یا چیپٹر چلے گا شفیع جاوید کے اوپر۔ یہ میرا پارٹ نمبر 16 ہے، پارٹ نمبر میرا 15 ہو چکا ہے، اور آج کا میرا ویڈیو ہے پارٹ نمبر 16۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو شفیع جاوید کا چیپٹر سنانے والا ہوں۔ میں پڑھتا ہوں، آپ سنیں اور ویڈیو کے اندر دیکھ کر کے اپنا تیاری کریں۔ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے شفیع جاوید۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ شفیع جاوید۔ شفیع جاوید مظفر پور میں 4 جنوری 1935 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ شفیع جاوید مظفر پور 4 جنوری 1935 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا۔ آبائی وطن گیا ہے۔ ان کا اصل نام سید محمد شفیع الدین ہے۔ پٹنہ یونیورسٹی سے انہوں نے سماجیات میں MA کیا۔ محکمہ اطلاعات و نشریات، حکومت بہار کے ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ ملازمت کے دوران گورنر بہار کے پریس سیکریٹری، 20 نکاتی پروگرام عمل درآمد کمیٹی کے ڈائریکٹر اور انڈین ریڈ کراس سوسائٹی بہار کے ایڈمنسٹریٹر جیسے عہدوں پر بھی وہ کاربند رہے۔ فی الوقت وہ پٹنہ میں مقیم ہیں۔ تھوڑا ہم ادھر اوپر کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے 1953 عیسوی میں دربھنگا کے ماہنامہ افق میں شفیع جاوید کا پہلا افسانہ آرٹ اور تمباکو شائع ہوا۔ دائرہ سے باہر 1979 عیسوی، کھلی جو آنکھ 1982 عیسوی، تعریف اس خدا کی 1984 عیسوی، وقت کے اسیر ہندی 1991 عیسوی، اور رات شہراور میں 2004 ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے مینی کہانیاں اور کچھ نظمیں بھی لکھی ہیں۔ گنگا ندی کے تہذیبی اور ثقافتی پہلوؤں کے علاوہ اردو فکشن کے توسط سے آزاد ہندوستان کے سیاسی اور سماجی عوامل کی تلاش و جستجو کے موضوع سے ان کی تحقیقات بھی زیر اشاعت ہیں۔ میں ایک ہی سانس میں بہت زیادہ پڑھ دیا، خیر کوئی بات نہیں، آپ اس کو ویڈیو کو ریورس کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ انہیں بہار اردو اکادمی اور آل انڈیا میر اکادمی لکھنؤ کی طرف سے اعزازات بھی حاصل ہو چکے ہیں، مطلب انعام بھی ان کو مل چکے ہیں یہ سب اکادمی کی طرف سے۔ ماضی کی رومانوی یادیں شفیع جاوید کی افسانوی فکر کا اصل محور ہیں۔ ماضی کو عصر حاضر سے نیم فلسفانہ انداز میں جوڑتے ہوئے وہ اپنے افسانوں میں اس عالم گیر سوز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جس سے پورا معاشرہ الجھا ہوا ہے۔ ان کے آپ کو دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے آپ کو؟ ان کے افسانوں میں تھوڑے وقفے سے حال اور ماضی کے ملنے اور رخصت ہونے کی کیفیت چلتی رہتی ہے۔ اسے وہ فلیش بیک یا کبھی شعور کی روح تکنیک سے سنبھالتے ہیں۔ ان کی زبان افسانوی فکر کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، لیکن اس میں موجود انشا پر پردازانہ عناصر ان کے مخصوص اسلوب کی طرح اشارہ کرتے ہیں۔ ایک شاعرانہ انداز ہے جو ان کے افسانوں میں رومانی لہر کو تیز کرتا رہتا ہے۔ قرۃ العین حیدر کے بعد کی نسل میں اس اسلوب کے غالباً وہ تنہا وارث ہیں۔ یہ تھا میرا شفیع جاوید کے اوپر مختصر سی کہانی۔
मतलब इनका मैं चैप्टर आपको पढ़ करके सुनाया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और शफ़ी जावेद का जो सवालात जवाबात आने वाले हैं वो अगली वीडियो के अंदर आने वाला है। और आपसे गुजारिश है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे हौसला अफजाई मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।